وہ کہانی جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے لیے دعا کی اور اس کی جوانی بحال ہو گئی، بعد کی اسلامی روایات خاص طور پر صوفی اور فارسی ادبی واقعات میں ملتی ہے۔ یہ حکایت قرآن مرکزی دھارے کے احادیث کے مجموع کا حصہ نہیں ہے، لیکن اسے صدیوں کی کہانی سنانے، شاعری اور روحانی تشریحات کے ذریعے مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ کہانی کے ان شاعرانہ اور تمثیلی ورژن میں زلیخا کو زندگی بھر یوسف کے ساتھ گہری محبت کے طور پر دکھایا گیا ہے، حالانکہ اس نے ایک بار اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے بہکانے کی کوشش کی تھی۔ برسوں کی علیحدگی کے بعد، جس کے دوران زلیخا کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اور وہ بوڑھی ہو جاتی ہے، وہ اپنے ماضی کے اعمال پر خلوص دل سے توبہ کرتی ہے اور اپنی محبت کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، جس سے یوسف کے لیے اس کی محبت مزید روحانی اور خالص ہو جاتی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو اس عاجزی اور توبہ کی حالت میں دیکھا تو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یوسف کی دعا کے جواب میں اللہ نے زلیخا کی جوانی اور خوبصورتی کو بحال کیا، جو الہی رحمت اور بخشش کی علامت ہے۔ کہانی کے کچھ ورژن میں یوسف اور زلیخا اس کے جوان ہونے کے بعد شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ اس کہانی کی مختلف طریقوں سے تشریح کی گئی ہے، خاص طور پر صوفی تصوف میں۔ توبہ اور الہی رحمت، زلیخا کی تبدیلی کو خلوص توبہ کی طاقت کے لیے ایک تمثیل کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس کی روحانی بیداری اللہ کی رحمت کی طرف لے جاتی ہے، جو اس کی جوانی کی بحالی کی علامت ہے۔ روحانی محبت، زلیخا کی یوسف سے محبت ابتدا میں جسمانی اور دنیاوی تھی، لیکن برسوں کی جدائی اور تکالیف کے بعد یہ حسن علاؤ سے روح کی محبت کی علامت بن جاتی ہے۔ اس کا سفر دنیاوی خواہش سے روحانی تکمیل تک ہے۔ خدا کی قدرت، یوسف کی دعا کے ذریعے زلیخا کا دوبارہ جوان ہونا دعا کی معجزانہ طاقت اور خدائی مداخلت پر یقین کو اجاگر کرتا ہے۔ اگرچہ یہ مخصوص واقعہ قرآن میں نہیں ملتا، لیکن اسے فارسی شاعر جامی کی یوسف اور زلیخا جیسی تصانیف میں محفوظ کیا گیا ہے، جہاں محبت، معافی اور روح کے خدا کی طرف سفر کے صوفیانہ اور علامتی جہتوں پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔